رجال الغیب ہوتے ہیں یا فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جنگلوں میں، تو تم یہ جب کہو گے کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو تو وہ فرشتے اس جانور کو ہانک کر تمہاری طرف کر دیں گے، تو یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تو ہم مانتے ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ صبح تک اس کے اوپر مامور ہو جاتا ہے حفاظت کے لیے. تو یہ تو ایک بالکل ڈفرنٹ چیز ہے، لیکن اس میں بھی نہیں ہے کہ آپ نے فرشتے کو پکارنا. لیکن اگر کہیں فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جنگلوں میں ایسے ہوتے ہیں، تو وہ جنگلوں تک رہے نا، اب شہروں تک تو نہ رہے وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ توحید کے علم برداروں کے کیسے نرالے انداز ہیں. یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، اس کے اوپر تفصیل سے میں پہلے گفتگو عرض کر چکا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم چٹیل میدان میں ہو اور تمہاری کوئی چیز سواری وغیرہ گم ہو جائے اور کوئی قریب موجود نہ ہو تو تم وہاں کہو عباد اللہ اعینونی اغیثونی، یا اس کو تم اللہ کے بندو تم میری مدد کرو، یا اے اللہ کے بندو تم میری سواری کو روکو، میری مدد کرو. اس طرح کے الفاظ بولو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری سواری مل جائے گی. وہ کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، کرتے ہیں مدد. اب حضرت صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب یہ تو حدیث ہے طبرانی کی اور صحیح حدیث ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں رجال الغیب، ان کو جنگل میں پکارا جا سکتا ہے. یعنی جنگل میں اگر بندہ غیر اللہ کو غیب میں مدد مانگے، پکار لے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو یہ جائز ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ جنگلوں کی بات جنگلوں تک رکھنی چاہیے، شہر میں جو پکارے گا تو شرک ہو جائے گا. کمال توحید کے انداز کتنے نرالے ہیں کہ توحید شہر کی اور ہے، اور سٹی سے باہر چلے جائیں گاؤں کی توحید اور ہے، چٹیل میدان کی توحید اور ہے. سبحان اللہ. اگر آج دنیا چاند کی طرف ترقی کر رہی ہے، ہو سکتا ہے چاند پر ان کی توحید بدل جائے، مارس پہ کل کو دنیا جانے لگے تو وہاں بھی ان کی توحید بدل جائے. اب سمندر کے نیچے ان کی توحید کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. ہم نے جو توحید پڑھی ہے مانی ہے وہ پوری کائنات کے ہر گوشے میں ایک ہی ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں کسی کو شریک نہ ماننا یہ اللہ کی توحید ہے، اور یہ کبھی نہیں بدلتی. ہر ذرے میں یہی توحید ہے اور یہ کبھی نہیں بدلتی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، توحید پر وہ قائم ہو گئے. ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ شہروں میں ان کی توحید اور ہوتی تھی اور گاؤں میں جا کے ان کی توحید، دیہات میں اور چٹیل میدان میں انہوں نے کہا جی توحید اور ہے، ایسا نہیں، بلکہ ثم استقاموا، اس پر وہ ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کوئی خوف نہیں ہوتا ان کو، کوئی غم نہیں ہوتا، ملائکہ ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور قرآن کریم میں بے شمار اس طرح کی آیات ہیں جن میں توحید پر استقامت کا حکم دیا گیا. یہ نہیں کہ شہر کی توحید اور ہے اور میدان کی توحید اور ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس میں آ گئیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. نمبر ایک، اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت ان دونوں سے کرے. اور فرمایا دوسری چیز، جس انسان سے بھی محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے. تیسری چیز فرمایا کفر میں جانا، یعنی توحید سے نکلنا اتنا ناپسند جانے جس طرح آگ میں چھلانگ لگانے کو ناپسند جانتا ہے. یہ نہ ہو کہ شہر میں ٹھیک ہے توحید پر قائم ہے اور جنگل میں جا کے تھوڑا سا شرک کر لیا ہے پھر واپس آ گئے، کیونکہ شہر میں توحید اور ہے اور وہاں پر جا کر توحید اور ہے. اگر شہر میں وہ نعرہ لگا لیا تو شرک ہو گیا ہے، جنگل میں لگایا تو عین توحید ہے. یعنی یہ کیسے معیار ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید، عقیدہ توحید کے ساتھ یہ کیسا کھلواڑ ہے، اور یہ بالکل ایک مذاق ہے اور یہ عجیب عقیدہ ہے جو 14 صدیوں میں کسی کا نہیں ہے کہ شہر میں آپ یہ کریں تو شرک ہے، جنگل میں کر لیں تو یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا